ٹورانٹو سے اشجع حیدر صاحب نے سوال کیا ہے. اشجع یہ سپیلنگز درست نہیں ہیں. اگر ہم یہ صحیح پڑھ رہے ہیں جو آپ نے سپیل کیا ہے اسے، تو یہ سپیلنگ درست نہیں ہے. اشجع، شجی، بہادر، شجاعت کو دکھانے والا یا جس سے شجاعت ٹپکتی ہو. شجی، اشجع اس سے بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ سپیل درست کیجئے سپیلنگز اس کے. If someone is from Sayyid family, how can they confirm؟ دیکھیں سیدھی سادی بات ہے کہ شجرہ نسب جہاں پر محفوظ ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ جن لوگوں کا متصل ہے انہیں سید ماننا چاہیے، کیونکہ وہ شہادتیں بہت زیادہ اس پہ کرنا ہو تو یہ تو سادات کی ڈیوٹی ہے. ان کا فرض ہے کہ اپنے ہر جد کے کچھ نہ کچھ حالات لکھ دیں. مثلا میرے والد سید تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، یا یہیں کے مقیم تھے، سندھی تھے، یہ ان کے حالات زندگی تھے. ان کے والد میرے دادا، یہ چیزیں ان میں تھیں. دو دو چار چار سطروں میں لکھ دے تاکہ کنفرم ہو جائے کہ وہ سید بھی ہے، اور آئندہ کسی کو تاریخ میں شبہ بھی پیش آئے تو دیکھ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، ساری کڑیاں آپس میں پیوست ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور وہ حقیقی طور پر سادات کی اولاد میں سے ہیں. پھر سادات میں کچھ نجیب الطرفین بھی ہوتے ہیں. نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہوتے ہیں. ہمیشہ سادات سے شادیاں جو کرتے رہے ہیں وہ اسی لیے کہ یہ نسل محفوظ رہے. حسنی اور حسین آپس میں ایک دوسرے سے رشتے باندھتے رہے اور ان کے سنجوگ ہوتے رہے ہیں. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے سنجوگ اسی طرح سے اس وقت بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں. تو یہ سادات میں ہونا ہے. اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے فیملی ٹری پہ، تو یہی اصل صورتحال. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سید ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز باقی نہیں ہے. اب بس ہوں گے، نفی بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یقینی طور پر اثبات بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ سینکڑوں اور ہزاروں گھرانے جو ہندوستان میں کچھ اور تھے اور تقسیم میں یہاں آئے اور زمینوں کے لیے، مکانات کے لیے، کلیم کے لیے سید بن گئے. کتنے ہی کشمیریوں کو ہم نے دیکھا اور وہ کشمیری تھے، بٹ کہلاتے تھے، پٹھان بن گئے. کتنے ہی لوگوں کو دیکھا اپنا نسب تبدیل کرنے میں انہوں نے ایک منٹ نہیں لگایا اور کاغذات میں کچھ کا کچھ درج کر دیا. اب ایک نے یہ کر دیا، باپ نے، آگے اولاد ظاہر ہے کہ اسے کیا پتہ ہے ہم پٹھان ہیں کہ کشمیری ہیں. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ، اور اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ نسب میں دو دو نسب لکھتے ہیں، یعنی پٹھان بھی ہوں اور سید بھی ہوں. پٹھان اس معنی میں کہ وہ سرحد میں رہتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ سید ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پٹھان نسباً نہیں ہے، وہ نسبی پٹھان اور ہے. عباسی بھی ہوں اور سید بھی ہوں، راجہ بھی ہوں اور عباسی بھی ہوں. یا اللہ، راجے ہو تو تم ہندوؤں کی اولاد میں سے کہیں ہو، عباسی ہو تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہو. یہ دو دو باپ کب سے بنانا شروع کر دیا انہوں نے؟ خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو گالی دیتے ہیں. اس جاہل قوم میں یہ تماشے ملیں گے. ہمیں ایک فتوے کے سلسلے میں عباسیوں کے شجرہ نسب کی تلاش تھی، ضرورت پیش آئی. تو کئی سال اس کی تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بہاولپور کے جو عباسی ہیں یہ صحیح چیز ہے. ان کے پاس پورا شجرہ نسب حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک ہے. اور مری اور قرب و جوار کے جو تھے، ان کا 200 سال پرانا ریکارڈ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے محرم عباسی صاحب کی، ان کی سفارش سے وہ ساتھ لے گئے خود مری میں، اور جا کر انہوں نے 200 سال پرانا ریکارڈ نکلوا کے دکھایا مجھے،
اور ہم نے خود پڑھا وہاں پہ ڈڈیال یا کیا قوم تھی کوئی ان کی، یہ ڈھونڈ قوم تھی، اور یہ اب اپنے آپ کو سارے عباسی لکھتے ہیں۔ 200 سال کی تحقیق کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم نے لکھا کہ ان پہ زکوٰۃ جائز ہے، کیونکہ یہ اصلاً عباسی ہیں ہی نہیں۔ اس سے کئی بار انہیں کہتا ہوں کہ یار کوئی اپنا نسب نامہ بتاؤ جو آپ سے لے کے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تک متصل ہو، تاکہ ہم اپنے فتوے سے رجوع کر لیں اور یہ کہیں کہ زکوٰۃ آپ لوگوں کے لیے حرام ہے۔ آج تک 30 برس سے زیادہ ہو گئے یہ اپنے نسب کو نہیں لا سکے، پورا نسب نامہ جسے وہ ثابت کر دیں کہ اسی کا بیٹا ہے اس سن میں، اسی لیے وہ راجہ بھی ہے اور عباسی بھی ہے، وہ ڈھونڈ بھی ہے اور عباسی بھی ہے، وہ سید بھی ہے اور عباسی بھی ہے۔ سبحان اللہ، اگر تم سید ہو تو صاحبزادی صاحبہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو بھائی، اور تم عباسی ہو تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہو۔ ایک آیا اور اس نے کہا میں جعفری عباسی، ہم نے کہا سبحان اللہ، جعفری اور عباسی یہ کیسے ہوئے؟ جعفری تو ہوئے اس نے جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، جعفر، علی، عقیل، طالب، یہ سارے بھائی تھے، اور یہ اولاد تھی حضرت ابو طالب کی، اور ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ایک عبداللہ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، تیسرا بیٹا ان کا عباس تھا۔ تو تم عباس تک کا کہو عباسی ہوں، تم جعفری ہو تو جعفر رضی اللہ عنہ تک اپنا سلسلہ پہنچاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کے طرف، یہ دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا ہم جعفری عباسی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی بڑی بات کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا نسب کسی اور کے ساتھ ملائے، اپنا جد اور اپنا دادا کسی اور کو بتائے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو اس شخص پہ۔ یہ نسب تبدیل کر لینا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔